جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ حضرات، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کی اس محفل کا جو مرکزی عنوان ہے وہ سود کی لعنت یعنی دا کرس آف ربا پر رکھا گیا ہے۔ حضرات، جس طرح کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سود نہ صرف شریعت محمدی میں نہیں بلکہ تمام شریعت میں حرام اور ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سود کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک گنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ابھی آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود خور ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہ صرف سود خوروں پر بلکہ سود دینے والے اور سود کے معاملے کے گواہ جو رہتے ہیں ان پر اور جو سود کے معاملے کو لکھنے والے رہتے ہیں ان پر بھی لعنت کی ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں ماڈرن اکنامکس یا پھر جدید معاشیات کے نام سے جو سود عام کیا جا رہا ہے اور جس طرح سود کو ہر ایک چیز میں معیشت کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے وہ ہم سب پر آیا ہے۔ یقیناً آج کے زمانے میں سود کا بچنا ناممکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہے۔ ہمارے بعض برادران ملت کی اس سلسلے میں کوتاہی کو دیکھتے ہوئے اور سود کے سلسلے میں بڑھتی ہوئی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے ادارہ علم قرآن کی طرف سے یہ پروگرام کرنا طے ہوا کہ لوگوں کے اندر اس سلسلے میں اویئرنیس اور لوگوں کو سود کی لعنت اور سود کے بارے میں جو قرآن حدیث میں وعیدیں وارد ہوئی ہے اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے علم قرآن کی طرف سے آج کی اس مجلس کو انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کی جو مجلس ہوگی وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی۔ آج کے دن انشاءاللہ سود کے بنیادی تصور کے بارے میں، اسلام میں سود کا جو کانسیپٹ ہے اس سلسلے میں، اور اسی طرح سود کے سلسلے میں قرآن حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں اور سود کے معاشرے پر اور انسان کے اپنی ذاتی زندگی پر اور اسی طرح پوری عالم کی معیشت پر جو نقصانات ہوتے ہیں اس سلسلے میں آج روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاءاللہ دوسرے سیشن میں، اگلے سیشن میں موجودہ زمانے میں سود کس طرح سے رنگ بدل کر ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے اور کس طرح سے سود پریکٹس کیا جا رہا ہے اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچنے کے لیے کیا تدبیریں کی جا سکتی ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اور انشاءاللہ تیسرے سیشن میں سود کا کیا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے، سود کا کیا بدل ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں کیا کوششیں کی گئی ہے اور ابھی کیا کوششیں کرنی باقی ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ مختصراً میں اس سے پہلے کہ آج کے ہمارے مہمان، آج کے ہمارے محاضر جناب مولانا حبیب الرحمن محتشم کو آواز دوں، مختصراً ان کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ موصوف نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ اسلامیہ بٹکل سے مکمل کی، اس کے بعد فضیلت کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا اور وہاں پر اپنی فضیلت مکمل کی۔ اس کے بعد موصوف نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ایم اے ان اسلامک جورسپروڈنس کا کورس کیا، اور پھر انٹرنیشنل سینٹر فار ایجوکیشن ان اسلامک فائنانس انصف ملیشیا سے آپ نے چارٹرڈ اسلامک فائنانس پروفیشنل کا کورس کیا۔ اس کے بعد ریسنٹلی ہلٹ انٹرنیشنل بزنس اسکول سے موصوف نے اپنا ایم بی اے ان فائنانس کمپلیٹ کیا، اور ابھی اسلامک بینکنگ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ یو اے ای میں ہیڈ آف انٹرنل شریعہ کنٹرول ڈویژن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ موصوف
10 साल से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं और नॉलेज रखते हैं। हम सबसे पहले तो मौसूफ के मशकूर हैं कि अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त दिया और मौजू की अहमियत देखते हुए अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ हम मुहाजरा देने के लिए राज़ी हो गए। उसके साथ साथ हम जमी शुरका के भी मशकूर हैं कि उन्होंने भी अपनी मशगूलियात से वक्त निकाल कर इस मुहाजरे में शिरकत की और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से खैर को आम करे और जो इंशाअल्लाह इसके नताइज होंगे वो उम्मत के लिए उसको नाफ़े और फ़ायदामंद बनाए। कबल इसके कि मैं हमारे मुहाजिर को आवाज़ दूँ, मैं बरादरम अब्दुल्ला शुरे से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन लर्न कुरान और जो मजालिस इल्मिया है आज की, उस सिलसिले में थोड़ा तारुफ पेश करें। हम एक बात वाज़े करना चाहते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये लर्न कुरान की मजालिस इल्मिया, जो उनके माहाना मजालिस इल्मिया है, उसी की एक कड़ी है। तो इसी सिलसिले में मुख्तसरन हमारे बरादरम मौलवी अब्दुल्ला शुरे इंट्रोडक्शन करेंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। हम आज की इस ऑनलाइन नशिस्त में सबसे पहले लर्न कुरान की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करते हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं। खुदा करे कि हमारा ये बैठना खैर और बरकत का जरिया बने। हजरात, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस मादी दौर में जिस तेजी के साथ दुनिया के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, नई नई चीजें माशरे के अंदर आ रही है, इसके जरिए से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन और उसका मनफी असर ये भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के जरिए से बहुत सारी गलत चीजें लोगों के अंदर दीन के नाम से दाखिल हो रही है। तो लिहाजा इसी के सद्देबाब के लिए कि लोग दिन ब दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के बहाने जो दीन से दूर होते जा रहे हैं, उनको इसका मुतबादल देने के लिए आज से तकरीबन 5.5 साल कबल इदारे लर्न कुरान ने इस काम का आगाज किया कि हम लोगों को घर बैठे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, हम उसको कुरान और हदीस की तालीम दे, सही तिलावत कुरान उसको सिखाएं, फहम कुरान से उनको आगाह करें और फिर इस तरह की इससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ चीजें हम उनको देने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के तकरीबन 90 से ज्यादा ममालिक से हजारों की तादाद में तलबा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हमारे इस सिस्टम से मुस्तफिद हो रहे हैं। तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, हमारे बहुत सारे शोबे जात हैं, इसी में से एक शोबा हमारा मजालिस इल्मिया है। इसका आगाज इसी पस मंजर में हुआ था कि बहुत सारे लोग यानी आजकल माशरे के अंदर टेक्नोलॉजी के जरिए से जिस तरह से दिन ब दिन दूरी होती जा रही है, इसी तरह से एक बड़ा तबका वो है जो इल्म से, किताब से, मुताले से और मालूमात से भी दूर होता जा रहा है और खुसूसन दीन से भी दूर होता जा रहा है। और ये जो दज्जल है, दज्जाली दुनिया, जिस तरह से दज्जाली दौर का आगाज हो चुका है, हर चीज में मकर, फरेब और फराड, ये सब चीजें वो है जो लोगों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता दीन के नाम पर बहुत सारी चीजें दाखिल हो रही है। तो लिहाजा इसके सद्देबाब के लिए और लोगों के अंदर दीन का सही शोर और फहम पैदा करने के लिए हम लोगों ने इन मजालिस का आगाज किया, ताकि हम इसके जरिए से लोगों के अंदर और खुसूसन इल्मदोज हल्के के अंदर सही चीज को हम पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि यही तबका आगे बढ़कर उम्मत की और मिल्लत की सही माने में क़यादत करने वाला बन जाए। तो इसी पस मंजर में इसका आगाज किया गया था और इसी की एक कड़ी है कि आज हम लोगों ने सूद के ताल्लुक से इस ऑनलाइन नशिश का आगाज किया, ताकि आज जिस तरह से धड़ल्ले के साथ लोग सूद को इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीजों के अंदर, उसके ताल्लुक से लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो लिहाजा आज की ये नशिश मुनाकिद की गई। हमारी पहली छोटी सी कोशिश है इस तरह के तर्ज पर, तो लिहाजा हम आप तमाम शुरका का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस तरह से हमारे जो मुहाजिर है
مولانا حبیب الرحمان محتشم ندوی صاحب، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے یہ وقت فراہم کیا. ہم ادارے کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے. آئندہ بھی ہم امید کریں گے انشاءاللہ ہماری جب بھی اس طرح کی نشستیں منعقد ہوں گی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کا تعاون رہے گا اور ہمیشہ آپ ہماری دعوت پر لبیک کہنے والے بنیں گے. اللہ ہماری اس باتوں کو جو ہم نے کہی ہے واقعی صحیح معنی میں جس مقصد کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا تھا اس کو برقرار لائے اور ہمیں صحیح معنی میں اپنے اندر بھی عملی میدان میں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اب میں بغیر کسی تاخیر کے میں ہمارے محاضر مولانا حبیب الرحمان محتشم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جزاک اللہ خیر مولانا جاسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. بہت بہت شکریہ مولانا جاسر صاحب اور دیگر رفقا لرن قرآن جو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر کچھ بولوں. بغیر کسی تاخیر کے میں سیشن کا تعارف بھی کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. آج کا جو سیشن ہے وہ پرائمرلی یہ ہے کہ ہم جو ہے سود کا تعارف اور سود اسلام میں اس کی شناخت اور سود ربا کہتے کس کو ہیں حدیث میں اور قرآن میں ربا کس طرح ڈیفائن ہوا ہے اس سلسلے میں ذرا روشنی ڈالیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ربا کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اس کی معلومات کو حاصل کریں. اس کے 2 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ فار دا سیک آف پریکٹیکلٹی کہ ہمیں جو ہے بغیر یہ حضرت عمر کے قول سے اس بات کی وضاحت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملات کے سلسلے میں جو کوئی بھی بات کہتا ہے اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس سلسلے میں حلال و حرام کی بات کرے جب تک اس نے معاملات کی منڈی اور مدینے کا سوق صحیح طریقے سے دیکھا نہ ہو اور وہاں پہ اس نے اس کی تجارت نہیں کی ہو. ایک تو وہ پہلو ہے کہ حلال و حرام اسپیشلی معاملات کے سلسلے میں بولنے کا زیادہ تر حق ان کو ہوتا ہے جو صرف علمی حد تک اس کو نہ جانتے ہوں بلکہ عملی حد تک بھی ان کا بڑے حد تک ایکسپیرینس اور تجربہ رہا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشلی سود اور معاملات کے سلسلے میں جاننا تقریباً ہر اس انسان کو واجب اور ضروری ہے جس انسان کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے معاملات سے واسطہ پڑتا ہو. اور کون ہے اس دنیا میں جس کا جو ہے روزمرہ کی زندگی میں یا پھر معاملات اور تجارت کے سلسلے میں واسطہ ان چیزوں کا نہ پڑتا ہو. اس سلسلے میں بھی مشہور مقولہ ہے کہ جس نے فقہ کے معاملات کے احکامات اور سود کے احکامات کو نہ جانا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ سود کی بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ نے تمام مشغولیت کے باوجود اس حلقے میں اور اس سیشن میں آنے کی آپ نے کوشش کری اور آپ اس سلسلے میں آپ آئے ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو سیشن ہوگا وہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا. میں زیادہ نہیں بولوں گا اس سلسلے میں. لوگوں نے کہا کہ یہاں لیکچر وغیرہ ہے، لیکچر وغیرہ کی بات نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو سیشن بنے. زیادہ سے زیادہ آپ انٹریکٹ کریں، کوئی سوالات پوچھیں، کوئی چیزیں پوچھیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری چیزیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے. کوشش کریں کہ سوالات جو ہیں وہ موضوع سے متعلق ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ خالصتاً ربا اور اس کے تعارف پہ ہے اور اس کی تعریف پہ ہے، تو وہ سوالات اسی سلسلے میں ہوں. تو میں انشاءاللہ شروع کے 20-25 منٹ کچھ بنیادی باتیں کروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کویشچن اینڈ آنسر، سوال و جوابات کا سیشن شروع ہوگا اور وہ جو سیشن ہے وہ زیادہ انشاءاللہ امپورٹنٹ ہوگا. مولانا جاسر صاحب نے جب شروع میں بات کری تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات وضاحت کے طور پر بیان کری کہ ربا ایک ایسی چیز ہے جو تمام دینی سماوی مذاہب میں اس کی پروہیبیشن اور اس کی حرمت آئی ہوئی ہے. اور کیوں نہ آتی کہ تمام دینی اور سماوی مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی اساس سے اور ایک ہی پرنسپل سے نکلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں سب سے پہلے یہودیوں کے یہاں احکامات کی سختی اور شناعت زیادہ ہوتی ہے. تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو اگر ہم نے تھوڑا بہت اس کا مطالعہ کریں اور چیزیں دیکھیں تو وضاحت کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہودیوں کے یہاں
اس کی شناعت اور اس کی حرمت زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے، ان کی اس کی سختی بھی زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بینکنگ سسٹم اور لینڈنگ اور بوروئنگ انٹرسٹ بیس سسٹم جب شروع ہوا تو ابتدائی ایام میں اس کو شروع کرنے والے شاید یہودی ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے احکامات کو چھوڑنا اور اپنے احکامات کو ختم کر کے غلط طریقے سے اپنے دین کی تحریف کرنا شروع کر دیا تھا۔ کرسچینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں بھی یہ چیز واضح طور پر اس کی شناخت بیان کر دی گئی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں کرسچینٹی کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی ہم صاف طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اس چیز کی ممانعت ہے۔ ہم اپنے معاملات میں ہم اپنے تجرباتی زندگی میں، اپنی پروفیشنل لائف میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے جو لائرس ہوتے ہیں وہ پریکٹسنگ کرسچنس ہوتے ہیں، جو کرسچنس ہوتے ہیں، جو مذہبی کرسچنس ہوتے ہیں، اور وہ لائرس ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے بینکنگ کریں، صحیح طریقے سے اسلامی معاملات کریں تو ہمارے لیے بھی یہ چیز زیادہ اچھا ہے۔ یعنی ان کے یہاں بھی بعض ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں جو آج بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور ربا کی بیسس پہ کوئی معاملات کرنا ان کے یہاں بھی یہ حرام یہ حرام قرار دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب آج کل مشہور ہوئی تھی، ایک صاحب نے کتاب لکھی اور اس نے دین قرض کا جو ہے 5000 سالہ مطالعہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ واقعہ کرسچینٹی کے زمانے میں جو ڈارک ایجز، جو وسطی زمانہ کہلاتا ہے، اس سلسلے کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کتاب میں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کرسچنس کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں سود کی شناخت کس حد تک تھی۔ ایک صاحب جو کافی مالدار تھے اور ان کے تعلقات وہاں کے پولیٹیشین سے کافی تھے، اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کا جو مین بزنس تھا وہ لینڈنگ کا تھا، وہ سود پہ پیسے دیا کرتا تھا، اور وہ معاشرے میں وہ کوئی اچھا نہیں سمجھاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ ایسے بندوں کو ہم اپنے قبرستان میں تک جگہ نہیں دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایسا بندہ تھا جو کافی انفلوئنشل تھا، تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس آیا اور اس کے بعد لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا، کہنے لگے کہ بھائی کیا کریں یار، اس کو تو جو ہے صحیح طریقے سے اس کی تدفین ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کی جو جنازہ ہے، اس کا جو لاشا ہے، اس کو ایک گدھے پہ سوار کرتے ہیں اور گدھا جہاں رکے گا وہاں اس کی تدفین کرتے ہیں۔ یہ کافی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی اس کی کافی شناخت تھی۔ پھر یہ ہوا کہ گدھے پہ اس کو سوار کیا گیا، گدھا چلتا گیا اور اس جگہ پہ جا کے رکا جہاں پہ چوروں اور ڈکیتوں کو پھانسی دی جاتی تھی، اور اس کی تدفین وہاں عمل میں آئی۔ اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ربا ان کے یہاں بھی کتنا شنی اور برا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آتے ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہی سن کے گزارا ہے وقت میں، ایک کہ ہمارے یہاں سود حرام ہے، ربا حرام ہے، ایک من سبع الموبقات میں سے ہے۔ ان سب کے باوجود کہ دنیا کے دیگر مذاہب نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے، کوئی الٹرنیٹو سسٹم، کوئی متبادل نظام لانے کی کوشش نہیں کی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کم از کم ہمارے علماء تو اس حد تک قائم رہے اور وہ اس حد تک مضبوط رہے کہ بھائی دنیا کے تمام چیلنجز اور نظام کے باوجود ہمیں جو ہے سود کو حلال نہیں کرنا ہے، سود کی حرمت کو قائم رکھنا ہے۔ اور وہی ابتدائی علماء تھے جنہوں نے علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، وہ مخلصین تھے جنہوں نے ایک اکیڈمک لیکچر پورا کا پورا تیار کیا ایک متبادل اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، اور اس کی ایک جزئی تدبیر، ایک چھوٹی سی تدبیر اسلامک بینکنگ کے شکل میں سامنے آئی، جس سلسلے میں انشاءاللہ سیکنڈ اور تھرڈ سیشن میں تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ بھائی ربا اللہ کے رسول کے زمانے میں کس طرح تھا۔ اس سلسلے میں بھی کافی لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اور وہ آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو ہم بات کر رہے تھے کہ دنیاوی پریشر کے باوجود اور جس طرح دنیا کا نظام سودی بنیاد پہ چل رہا تھا 200-300 سالوں سے، بلکہ 400 سالوں سے، ان سب کے باوجود اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا جس طرح کہ یہود و نصارہ کے علماء نے ہتھیار ڈالا، بلکہ انہوں نے اس کی حرمت پہ قائم رہے اور اس کا ایک متبادل نظام قائم کرنے کی
کوشش میں لگے رہے۔ ربا اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے جو شبہات اور شکوک سامنے آتے ہیں وہ بیکاز آف ٹرمینالوجی، بیکاز آف مصطلحات آتے ہیں۔ ہم لوگ مصطلحات میں پڑھ کے جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جو لون ہے وہ صرف کنزمپشن کے لیے ہے، اس کی بیسس پہ کوئی لون دیا جاتا ہے تو اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ جو لون کمرشل بیسس پہ دیا جاتا ہے اس کو لون، اور اس کو جو ہے اس پہ اگر کوئی انٹرسٹ چارج کیا جائے تو اس کو انٹرسٹ نہیں کہتے۔ جبکہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا لون دیا جاتا تھا، کمرشل لون بھی دیا جاتا تھا، کنزمپشن کے لیے بھی لون یعنی استعمال کے لیے بھی لون دیا جاتا تھا، پرسنل لون بھی دیا جاتا تھا، کمرشل لون بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بعثت ہوئی وہ مکے میں ہوئی، اور مکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے سے وہ ایک ٹریڈنگ ہب سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کی جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ شمال میں سیریا اور جنوب میں یمن اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے بہت سارے علاقوں سے آگے نکل کے چین تک چلے جاتے تھے۔ تو ودن دی عربین پیننسلا، جزیرت العرب میں جو تجارتی قافلے چلتے تھے اس کا ایک درمیانی جو ایک ہب تھا، جو ایک سینٹر تھا، وہ مکہ تھا، اور وہ ایک مکہ تجارتی ہب بن گیا تھا۔ تو وہاں پہ تجارت کی فراوانی کی وجہ سے وہ تو معاملات کی فراوانی بھی تھی، اور معاملات میں انٹرسٹ بیس بورنگ لینڈنگ بھی چلتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جب اخیر میں ربا کی حرمت آئی، جب اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں ربا کی حرمت پہ خطبے میں بات کری تو اللہ کے رسول نے کہا میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا جو ربا ہے اس کو میں اینل اور ختم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول مدینے میں مکے میں ابتدائی زمانے میں جس طرح بہت ساری حرمات کا ارتکاب ہوتا تھا کیونکہ اس کی پروہیبیشن آئی نہیں تھی، تو ربا کا بھی چلن اس زمانے میں تھا۔ مدینے کی سوسائٹی میں کیا حال تھا؟ مدینے کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے بعض قبائل آ کے، اگرچہ کہ وہ عرب نہیں تھے لیکن وہ قبائل آ کے مدینے میں بس گئے تھے، اور ان کے بہت سارے تجارتی بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی ایک مین بزنس ایکٹیویٹی جو تھی وہ تھی فائنانسنگ کی۔ وہ لینڈنگ کرتے تھے، اور اس میں ان کے لینڈنگ ایک تو ان کا مقصد صرف وہ کمرشل لینڈنگ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا مقصد جو ہے وہ وار فائنانس کرنا۔ وہ جو آپس میں اوس و خزرج کی جو جنگیں ہوتی تھی ان کی جنگوں کو وہ فائنانس کرتے تھے اور ایک دوسرے کو لڑاتے تھے، اور لڑا کے ان دونوں پہ حکومت کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا۔ تو مکن سوسائٹی میں جو تجار تھے ان کے یہاں یہ ربا پایا جاتا تھا، اور مدینے میں خصوصی طور پہ ربا کی جو ایکٹیویٹیز چلتی تھی وہ یہودیوں میں زیادہ چلتی تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے زمانے تک قائم رہی۔ اب دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربا ابتدائی ایام میں حرام نہیں ہوا بلکہ بالکل آخری ایام میں حرام ہوا۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح شراب کی حرمت ڈیفرنٹ سٹیجز میں آئی، کہ فرسٹ سٹیج میں یہ کہا گیا کہ بھائی آپ نماز کے قریب نہ، پہلے تو یہ کہا گیا کہ بھائی اس میں منفعت بھی ہے لیکن اس کے جو ہے خرابی زیادہ ہے، پھر یہ کہا گیا کہ بھائی نماز کے وقت میں شراب نہ پیا جائے، پھر آخر میں شراب کی حرمت آئی۔ تو اس سلسلے میں یہی کہتے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی ربا کے سلسلے میں بھی اس طرح کی آیات آئی۔ پہلی آیات لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بہت زیادہ کمپاؤنڈنگ کر کے، بہت زیادہ چارجز کر کے اضعافا مضاعفا انٹرسٹ نہ چارج کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ہر قسم کے ربا کو، ہر قسم کے سود کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومنین ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں ربا کی حرمت آئی، اور حجۃ الوداع کا وہ خطبہ مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا کہ ربا الجاہلیہ آج سے ختم ہے، اور سب سے پہلے میں جو ربا ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا حضرت عباس کا ہے، اور اس کے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم اگر کسی نے جو ہے لینڈنگ بیس انٹرسٹ بیس لینڈنگ کری ہے تو اس کے لیے صرف اس کی اجازت ہے کہ وہ پرنسپل کو واپس لے لے، انٹرسٹ اور زائد اور فائدہ کسی چیز کو واپس نہ لے۔ اس سلسلے میں دیکھنے کی بات ایک چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح کہ میں نے کہا ایک کہ مدینے کی سوسائٹی میں خصوصی طور پر یہودیوں میں یہ چلن زیادہ تھا۔ اب یہودیوں کا ریسپانس اس سلسلے میں کیا رہا، ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی واقعی بات ہے اور اس کو ذرا غور سے سوچنے کی بھی بات ہے۔
یہودیوں نے جس طرح بہت ساری دیگر چیزیں حرام ہوئی تو الگ الگ یہودیوں کے ریسپانسز رہے، ان کے طریقہ انہوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو دیکھا۔ جب ربا حرام ہوا تو اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ربا کیوں حرام ہے؟ بھائی ربا جو ہے وہ تو ہم ایک بزنس ایکٹیویٹی کو جو ہے فائنانس کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگ تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ جس طرح لوگ تجارت کر کے فائدہ کماتے ہیں، اسی طرح کوئی بندہ پیسے دے کے فائدہ کما لے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ سوال اسپیسیفکلی یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، اور اسی کو قرآن میں کہا گیا لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا۔ انہوں نے ربا کو اصل قرار دے کے یہ کہا کہ بھائی بیع اور ربا میں کیا فرق ہے؟ جس طرح بیع کر کے کوئی منافع کماتا ہے، ایک چیز جو ہے 100 کی لے کے 150 کی بیچ کے 120 130 کی اس کی جو خرید تھی وہ 100 کی تھی اور اس کی فروخت جو ہے 110 120 کی ہے، تو اس سے کوئی منافع کما سکتا ہے، تو کوئی پیسے دے کے کوئی منافع کما کیوں نہیں سکتا ہے؟ یہ ایک سوال یہودیوں نے سلسلے میں بڑے زور و شور سے اس کو اٹھایا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آیت میں یہ صاف صاف طور پر آیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات سمجھنے کی اس لیے ہے کہ بعض جگہوں پہ جب لوگوں نے سوالات حرمت کی وجہ پوچھی تھی تو بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ حرمت کی کیا ہے۔ اس طرح حرمت کی وجہ شراب کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ ایک بری چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، تو اس کے سلسلے میں وضاحت سے کہا گیا۔ لیکن جب یہ بات آئی ربا کے سلسلے میں تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ آپ بات مان جاؤ، اور یہی چیز ماننے کے لیے صرف کافی ہے کہ اس کی حرمت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی مصلحت اور ہر چیز کی آپ کو سمجھ میں آئے۔ ضروری ہر وقت ہر زمانے کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آتے رہے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی سمجھ کے بعد ہی ہم صرف جو ہے نا اس کی بات کو مانیں گے۔ ہمارے لیے تو صرف یہ بات کافی ہے کہ اس کی حرمت اللہ کی طرف سے آئی ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ ظاہری طور پر کبھی مشابہت کوئی چیز کی نظر آ جائے، جس طرح یہودیہ نے کہا کہ بیع میں اور ربا میں کافی مشابہت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع اللہ نے حلال کی ہے اور ربا اللہ نے حرام کی ہے۔ اللہ نے ضروری نہیں کہ پوری وجہ بیان کی، اللہ نے صرف اس کی جو ہے حلت اور حرمت اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی بات کری۔ تو ظاہری طور پر اگر کوئی مشابہت سامنے آ جائے کسی چیز کے سلسلے میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بھی حرام ہو جائے۔ آگے بھی ایک اور مثال اس سلسلے میں اگزامپل آئے گی جس سے اس بات کی وضاحت ہمیں کلیئر طریقے سے ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے احل اللہ البیع وحرم الربا کی، اس سلسلے میں دو بات میں نے سمجھی کہ ضروری ہے کہ ہم دو بات اس سلسلے میں واضح طور پر کہیں۔ ایک یہ بات یہ تھی کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی علت اور مصلحت کو سمجھیں، ہم بغیر علت و مصلحت کے سمجھے بھی صرف یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی جو ضروری تھی سمجھنے اس سلسلے میں، وہ یہ تھی ایک کہ کسی چیز کی ظاہری مشابہت کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری چیز بھی حرام ہو جائے، کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ بیع اور سیل کانٹریکٹ اور لینڈنگ کانٹریکٹ یعنی سود میں اور بیع میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے ماننا کافی ہے۔ ان بنیادی باتوں کے بعد ایک 5-10 منٹ جو ہے ربا کی تعریف اور حدیث میں ربا کس طرح بیان کیا گیا، قرآن میں ربا کس طرح بیان کیا گیا، اس سلسلے میں ذرا ایک 10-15 منٹ 5-10 منٹ بات کرتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ ربا کو جاننے کا وہ ہے جو حدیث میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح طور پر کہا کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کوئی بھی لون کانٹریکٹ، کوئی بھی قرض وہ آپ کو کسی بھی قسم کا منافع دیتا ہے تو وہ ربا کنسیڈر کیا جائے گا، وہ ربا شمار کیا جائے گا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے ایک لینڈنگ اینڈ بوروئنگ
اسلام میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ اسلام میں کوئی کمرشل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ آج کا جو پورا کا پورا کیپٹلسٹ سسٹم جو قائم ہے وہ اس بات پہ قائم ہے کہ آپ لینڈنگ اور بوروئنگ کو کمرشلائز کریں، جبکہ حدیث کی ایک جو بنیادی حدیث ہے ربا کے سلسلے میں وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر قرض سے آپ کو کوئی منافع آتا ہے، یعنی آپ نے قرض کو، لون کو کمرشلائز کیا تو پھر وہ ربا شمار ہوگا۔ That is the simple definition of ربا۔ کل قرض جر منفعتا فهو ربا۔ کوئی بھی لون کانٹریکٹ جو آپ کو کسی بھی قسم کا منافع دیتا ہے تو پھر وہ ربا شمار ہوگا۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اسلام میں اور شریعت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے سے منافع کمانا ہے تو اس کے دوسرے کانٹریکٹ ہیں، اس کی مشارکت کے کانٹریکٹ ہیں، اس کی مضاربت کے کانٹریکٹ ہیں، مرابحہ کے کانٹریکٹ ہیں، استثناء سلم کے کانٹریکٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اسلام آپ کو منع کرتا ہے پیسے کمانے سے، اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے پڑے ہوئے تو آپ اس کو انویسٹمنٹ کر کے اس کے ریٹرن لانا، اس سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں تو واضح طور پر بہت سارے الگ الگ قسم کے کانٹریکٹ بیان کیے گئے۔ ناٹ اونلی دیٹ کہ صرف الگ الگ قسم کے کانٹریکٹ بیان کیے گئے، بلکہ ایک اصول دیا گیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل اور پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے معاملات کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں نہیں، معاملات کے سلسلے میں ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، حرمت کی اصل نہیں ہے، حلت کی اصل ہے۔ لیکن ربا جہاں پہ بھی آتا ہے تو وہ کانٹریکٹ پھر وہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ربا حدیث میں جو ہے وہ حدیث میں ربا کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ عمومی طور پر دو قسم کے there are two different kinds of ربا۔ ربا کے سلسلے میں دو قسمیں ربا کی بیان کی گئی ہے، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ جو ہے وہ زیادہ معروف ہے، اور چونکہ اسی کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں یہ زیادہ معروف بھی ہے۔ ربا النسیہ کیا ہے؟ ربا النسیہ ہے بیکاز آف ٹائم ویلیو آف منی آپ کوئی مانیٹری کمپنسیشن لے لیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ انذرنی ازدک، کسی کو سیل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کوئی قرضہ کھڑا ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ لون کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہو، لیٹس سے کہ سیل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ اگر کوئی قرضہ کھڑا ہو گیا ہو اور اس قرضے کی بنیاد اگر وہ وقت پہ پیسے نہیں دے سکتا اور وہ ٹائم مانگ رہا ہے پیسے دینے کے لیے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں لیکن میں آپ کا پیسہ بھی پھر بڑھا دوں گا، انذرنی ازدک، مجھے ٹائم زیادہ دے دو، میں پیسے آپ کو زیادہ دے دو، یعنی بیکاز آف ٹائم ویلیو آف منی۔ اگر آپ کوئی ایڈیشن کوئی زائد چارج کرتے ہیں، دیٹ ایڈیشن اور زائد جو ہے وہ ربا سمجھا جائے گا، اور ربا النسیہ یعنی نسا، ٹائم کی وجہ سے، ڈیلے کی وجہ سے پیسے چارج کرنا، یعنی میں نے آج آپ کو 100 درہم دیے اور میں نے آپ سے کہا کہ ایک سال بعد آپ مجھے واپس کریں 110 120، جو زائد اور فاضلہ ہوگا وہ ربا اور ربا النسیہ کے دائرے میں آئے گا۔ ربا الفضل کیا ہے؟ اور اس کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ربا الفضل کیا ہے؟ ربا الفضل وہ ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ربا کی بنیاد شمار کی گئی۔ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا 6 کموڈیٹیز، 6 چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں، ایک دوسرے سے اس کا تبادل کریں، تو پھر آپ کو 2 کنڈیشنز کے ساتھ اور 2 شرطوں کے ساتھ اس کا تبادل کرنا واجب ہے۔ اس میں 6 چیزوں میں سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سونا چاندی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے 4 کھانے کے آئٹمس اور چیزیں گنائی، جس میں کھجور، بر، شعیر اور جو ہے 4 اور چیزیں گنوائیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ گولڈ ٹو گولڈ یعنی سونے کو سونے سے بدلتے ہیں تو پھر آپ کو اس سلسلے میں 2 شرطیں پوری کرنی ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو اسپاٹ ٹرانزیکشن کرنا ضروری ہے، یدن بیدن ہونا، اسپاٹ ٹرانزیکشن کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکول ان ویلیو، اس کی جو ہے ویلیو یعنی 1 کلو گولڈ دوسرے 1 کلو گولڈ سے ہی ایکسچینج کرنا ضروری ہے۔ 1 کلو گولڈ کو یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 1 کلو گولڈ جو انفیریئر کوالٹی جیسے 24 کیرٹ کا ہے آپ اس کو 20 کیرٹ کے 1.5 کلو سے ایکسچینج نہیں کر سکتے۔
اگرچہ کہ دونوں کی جو ہے مارکیٹ میں ویلیو الگ الگ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اور اس سلسلے میں اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ربا ہے وہ ربا النسیہ ہے، اور یہ ربا الفضل حرام اس لیے کیا گیا ہے لا لاجلہ بل لغیرہ، اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ ناٹ کہ بھائی اسی سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ربا النسیہ کی طرف لے جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی جو ہے حرمت آئی ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی 6 حدیث کے سلسلے میں تو یہ بات آئی، اور ہم اللہ کے رسول نے کہا کہ ربا ان 6 چیزوں میں ہوتا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء نے کیا یہ کہا ہے کہ کیا صرف ان 6 چیزوں پہ ہی ربا کے احکامات لاگو ہوں گے، یا پھر ربا کے احکامات ان 6 چیزوں کے علاوہ جس میں سیم علت پائی جاتی ہے اس میں بھی ربا کے احکامات لاگو ہوں گے؟ سوائے ظاہریہ کے دیگر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ربا صرف ان 6 کموڈیٹیز میں نہیں لاگو ہوتا، بلکہ جن میں بھی جو ربا کی علت پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں میں ربا لاگو ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ربا صرف ان 6 چیزوں میں لاگو ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آج تو ہم تو کرنسی ڈیل کرتے ہیں، ہم تو پیپر کرنسی پہ ڈیل کرتے ہیں، سونے چاندی پہ تو نہیں کرتے، ڈیجیٹل کرنسی پہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس تو آج کل پتہ نہیں الیکٹرانک کرنسی اور بٹ کوائن اور کتنی ڈفرینٹ ٹائپس آف کرنسیز آنی شروع ہو گئی ہیں، اس میں پھر ربا لاگو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں تو ربا کے سلسلے میں کہا کہ ربا ان 6 چیزوں میں لاگو ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کے اجتہادات کو اور ان کے طریقہ تفہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ربا صرف ان 6 چیزوں پہ نہیں، ربا ان تمام چیزوں پہ لاگو ہوگا جن میں اس ربا کی علت پائی جاتی ہے۔ تو حدیث میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سلسلے میں پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے سونا اور چاندی، تو اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کے سلسلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سونے چاندی کی جو علت ہے وہ ہے ثمنیت، یعنی میڈیم آف ایکسچینج، کرنسی۔ کوئی بھی چیز کسی بھی زمانے میں کرنسی شمار ہوگی اس میں سونے چاندی کے احکامات لاگو ہوں گے، اس سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے۔ آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کرنسی تھی وہ سونا چاندی تھا، درہم و دینار تھا۔ اللہ کے رسول سے پہلے کی جو کرنسی تھی وہ درہم و دینار نہیں تھی، بعض جو ہے خالص قیمتی پتھر بھی جو ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ بعض مختلف قسم کی کموڈیٹیز ایز اے میڈیم آف ایکسچینج ایز اے کرنسی استعمال ہوئی ہیں۔ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ 6 کی 6 جو کموڈیٹیز بیان کی گئی ہیں یہ ایکچولی اللہ کے رسول کے زمانے میں میڈیم آف ایکسچینج تھی، یہ پوری کی پوری 6 کموڈیٹی اللہ کے رسول کے زمانے میں میڈیم آف ایکسچینج تھی، جس وجہ سے ان 6 کموڈیٹیز کو خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اب امید کی یہ جو حدیث ہے واضح ہو گئی ہو۔ میں صرف چیزیں اور 2-3 چیزیں بات کرنی کی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کافی وقت ہو گیا ہے، چند جو ہے وقت جو ہے سوال و جوابات کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک حدیث ابھی اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گا، اور اس سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث 2-3 جگہ الگ الگ سے آئی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول مدینے کے بازار میں گئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور بعض صحابہ واقعہ ہے، اور بعض جو ہے دوسری جگہوں پہ بھی سملر جو ہے قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ اللہ کے رسول مدینے کے بازار میں پہنچے، اللہ کے رسول نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کس طرح کی تجارت کر رہے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ میرے پاس یہ ہائی کوالٹی، اچھی کوالٹی کی جو ہے ڈیٹس، کھجوریں پائی جا رہی ہیں، میں ان کھجوروں کی عدل بدل کرتا ہوں، یہ کھجوریں بیچتا ہوں، اور جو ہے انفیریئر کوالٹی، لو کوالٹی کی کھجوریں زیادہ لیتا ہوں اور مارکیٹ میں بیچتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی یہ جو کلو ہے، مثال کے طور پر یہ 1 کلو کی جو کوالٹی ہے ہائی کوالٹی ڈیٹس، کیا آپ 1 کلو کے بدلے میں ہی اس کو ایکسچینج کرتے ہیں یا پھر آپ اس سے زیادہ اور کمی بیشی کے ساتھ عدل بدل کرتے ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں، یہ ہائی کوالٹی ڈیٹ ہے، میں اس کو لو کوالٹی ڈیٹ کے ساتھ زیادہ لو کوالٹی دے دیتا ہوں، ہائی کوالٹی جو ہے میں لیٹس سے 1 کلو دیتا ہوں تو 2 کلو لو کوالٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عین الربا، یہ تو آپ ربا کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔
تو صحابی نے کہا ہمیں تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس صورت میں آپ یہ کریں کہ پہلے جو ہے یہ جو ہائی کوالٹی 1 کلو ڈیٹ ہے، 1 کلو جو کھجور ہے، آپ اس کو پیسے کے بدلے، سونا چاندی کے بدلے بیچ دیں، اور وہ پیسے لے لیں، اور اس پیسے سے جو آپ کو لو کوالٹی ڈیٹ خریدنی ہے اس سے آپ وہ لو کوالٹی ڈیٹ پرچیز کر لیں. یعنی پہلے آپ فرسٹ سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن الگ کریں، پھر سیکنڈ لیگ آف دی ٹرانزیکشن الگ کریں. اس سے جو ہے آپ ربا سے بچیں گے. اب اس میں سمجھنے کی بات ہے، 2-3 چیزیں غور کرنے کی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب صحابی نے کہا ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ حرام ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں، اس چیز سے جو ہے دور رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ نہیں کہا. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک متبادل طریقہ بتایا کہ آپ کس طرح متبادل طریقہ کریں. یہ بات سمجھنے کی، اور یہ بات خصوصی طور پر ہمارے علماء کو بھی سمجھنے کی ہے. ایک یہ بات، آپ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز کی حرمت کی بات کرتے ہیں تو اس کے الٹرنیٹیو کی بھی بات کریں اور اس کے طریقے کو بھی بتائیں. یہ ایک بات بتانے کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ بھائی اگر یہ ہائی کوالٹی ڈیٹ سے اگر آپ نے پیسے کے بدلے اس کو بیچا اور اس پیسے سے آپ نے لو کوالٹی ڈیٹ خریدی، تو بھائی آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حقیقت میں صرف لو کوالٹی ڈیٹ ہی خریدنی تھی. آپ کو لینا وہی تھا، لیکن آپ لانگر راؤٹ سے گئے، اور یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہی تھا. ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایز مچ ایز پاسبل بالکل اس سے بچانا چاہتے تھے. دوسرا طریقہ سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ بھائی ظاہری طور پر اگر کوئی کسی چیز میں مشابہت بھی ہو، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کری تھی احل اللہ البیع وحرم الربا والی بات، ظاہری طور پر اگر نتیجے بھی کوئی سیم نکلتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بھی حرام ٹھہرے. پروسیس، طریقہ تعامل کا بھی اسلام میں اور فقہ میں اس کی بھی بہت اہمیت ہے. تو بعض لوگ جو بہت شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ بھائی اسلامک بینکنگ جو ہے وہ الگ راؤٹ سے جانے کا طریقہ ہے، بعض جگہوں پہ یہ صحیح ہے. بعض جو تطبیقات ہیں، بعض جو اپلیکیشن آف اسلامک بینکنگ ہے، صحیح ہے کہ وہ ڈفرینٹ راؤٹ سے ہو سکتا ہے کہ صحیح اسی نتیجے پہ پہنچے. فرق بھی آئے گا لیکن ہو سکتا ہے اس نتیجے پہ پہنچے. لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ پروسیس کی اور طریقہ تعامل کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ اللہ کے رسول کے خود واقعے سے اور یہ حدیث کے خود واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. اور میں نے کوشش کری کہ ربا کی تعریف اور ربا کی اپلیکیشن اور اس کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کو وضاحت کروں. امید کہ میں نے باتیں جو کہی گئی ہیں وہ سمجھ آئی گئی ہوں گی، اور اگر نہ آئی ہوں تو میں اپنا قصور اور اپنے طریقہ تفہیم کو بلیم کروں گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. مولانا حبیب محتشم صاحب، آپ نے مختصر وقت میں بہت ہی مفید باتیں بتائیں. اگر پارٹیسپینٹ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اصل میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے سیکنڈ سیشن سے متعلق ہیں. مثلا ابھی کسی نے سوال کیا ہے کہ is it permissible in Islam to use credit card in India, and second one is it permissible in Islam to open a fixed deposit in India, اور پھر is it permissible in Islam to make use of cashback received through transaction made online in India. تو میرے خیال میں یہ کوشچن سیکنڈ سیشن سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں. اگر کوئی اور دوسرا سوال کرنا چاہتے تو پہلے ان کو انٹرٹین کریں گے، اور موقع ملا تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں. مختصر اگر میں اس سلسلے میں بات کر لوں مولانا جاسر صاحب، اگر آپ اجازت دیتے ہیں. جی جی جی. فکس ڈپازٹ کے سلسلے میں تو یہ چیز واضح ہے کہ بھائی بندہ فکس ڈپازٹ صرف پرائمریلی اس لیے رکھتا ہے کہ کوئی اسے جو ہے وہ ایک ہائر ریٹرن ملے، ہائر جو ہے وہ انٹرسٹ ملے. اور چونکہ انڈیا میں تو کوئی ایسی بینکنگ ہے نہیں ہے کہ بھائی پیسے لے کے کوئی بینک جو ہے وہ خالص اسلامی طریقے سے اس کی تجارت کر کے اس کا منافع دیتا ہو، تو اس سلسلے میں تو کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. تو فکس ڈپازٹ اوپن کرنا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی ہمیں کوئی ہائر ریٹرن ملے، تو اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. جنرلی ہم جو سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اس سلسلے میں اپنی رائے دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ بھائی دیگر علماء اس سلسلے میں اتفاق کریں. میرے اپنی رائے جو علماء یہ کہتے ہیں تو میں اس سلسلے میں I intend to believe that وہ یہ ہے کہ بھائی جو ریٹرن جو انٹرسٹ اکاؤنٹ پہ آتا ہے
rather than leaving کہ بھائی وہ پیسہ آپ بینک میں رکھیں, وہ آپ بینک سے اٹھائیں اور جو ضرورت مند ہیں, جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے, ان میں آپ تقسیم کریں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو مستحقین ہیں ان میں آپ تقسیم کریں, rather than کہ بھائی آپ صرف وہ پیسے بینک میں پڑے رہیں. وجہ یہ ہے کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بینک آپ کے پیسے استعمال کر رہا ہے. اگر آپ نے وہ پیسے بینک میں چھوڑ دیے تو فائدہ کس کا ہوا؟ بینک کا اور فائدہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں. تو آپ بینک میں یہ پیسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس کی بجائے یہ ہے کہ آپ بینک کو فائدہ دینے کے بجائے وہ پیسے ان لوگوں کو دے دیں. ہمارے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حلال پیسے نہیں ہیں, تو اس کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ پیسے اٹھا کے ان مستحقین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اس کو دے دیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے اور مجھے یہ رائے I incline to believe that's the accurate opinion. کریڈٹ کارڈ کے سلسلے میں جہاں تک ہے کہ بعض جگہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے کریڈٹ کارڈ ایک ضرورت بن جاتی ہے. کریڈٹ کارڈ کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم کریڈٹ کارڈ کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کیس آف ڈیلے ہم جو ہے انٹرسٹ پے کریں گے. یہ ان اٹسیلف جو ہے نا ایک ہم حرمت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ چیز ایگری کری ہے بینک کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر مجبوری کی حالت میں ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے تو ہم حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہو ایک جو گریس پیریڈ ہوتا ہے اس دوران ہم ایز سون ایز پاسبل وہ پیسے پورے دے دیں, کیونکہ لون ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے. لون پہ جو انٹرسٹ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا جاتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی ہم کہاں ڈیبٹ کارڈ یوز کر ہی نہیں سکتے اور کریڈٹ کارڈ کی ضرورت پیش آتی ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے اس پہ کوئی انٹرسٹ پے نہ کریں. اور ایز سون ایز پاسبل جب بھی کوئی یوٹیلائزیشن آف دا کارڈ ہو تو ہم اس کو جو ہے ایز سون ایز پاسبل پیمنٹ کر دیں وداؤٹ ویٹنگ فار دی اینڈ آف دی پیریڈ. آخری جو سوال تھا کیش بیک کا, اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا جب میں اسلامک بینکنگ اور الٹرنیٹیو سسٹم کے سلسلے میں بات کروں گا. مولانا اور ایک سوال تھا کہ دو ملکوں کی کرنسی آپس میں کمی بیشی کے ساتھ لینا کیسا ہے؟ جی, تو حدیث میں جو بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ, یعنی یہ ہے کہ اگر یہ کموڈٹی ایکسچینج یعنی سونے اور چاندی, سونے کو سونے سے اگر ایکسچینج کرتے ہیں تو دو کنڈیشنز ہیں, یعنی یدن بیدن بھی ہونا چاہیے, اسپاٹ بھی ہونا چاہیے اور ایکولی ان ویلیو بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے سونے کو چاندی سے کرا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کلو سونا 1 کلو چاندی ہی کا بدل ہو, تو 1 کلو سونا 10 کلو چاندی لے سکتے ہیں آپ. اللہ کے رسول کے زمانے میں 1:10 کا ہی ریشو تھا درہم و دینار کا. تو کرنسی جو ہے وہ اسی احکامات میں آتی ہے کہ بھائی ڈفرینٹ کرنسی ہیز ڈفرینٹ ڈینومینیشن. تو کرنسی ایکسچینج میں جو صرف والے قوانین نافذ ہوتے ہیں, احکامات نافذ ہوتے ہیں. یعنی آپ درہم آپ جو ہے انڈین کرنسی کو ڈالر کے بدلے میں ایکسچینج کر سکتے ہیں اگینسٹ ڈفرینس ویلیو, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے اسپاٹ ٹرانزیکشن. اب ڈیفرڈ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی آج ہم نے جو ہے 100 روپے آپ کو ہم نے آپ کو 75 روپے دیے اور 5 مہینے بعد 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں $1 دے دینا. تو یہ ڈیفرل کی اجازت نہیں ہے, کریڈٹ سیل کی اجازت نہیں ہے. صرف میں اٹ ہیز ٹو بی اے اسپاٹ ایز پر دا حدیث, لیکن ڈسپیرٹی ان ویلیو یعنی 1 روپے 70 کے بجائے 70 کے بدلے میں آپ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ پرائسز آپ کر سکتے ہیں, اور پرائسز میں یہ بھی خیال رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پرائس ہو جو حکومت نے ڈیسائیڈ کرا ہو, وہ آپ اپنے طرف سے بھی الگ پرائس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. محمد فیض شیخ انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, اور ان کو کچھ سوال کرنا تو کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. میرے خیال میں غلطی سے ان سے ہو گیا تھا ریز ہینڈ. زیادہ جو سوالات ہیں وہ تقریباً بینکس اور بینکنگ پروڈکٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ہمارے دوسرے سیشن کے ٹاپک سے زیادہ میچ کرتے ہیں. تو مولانا کیا ہم 1-2 سوالات لے سکتے ہیں اس طرح؟ ایک سوال آیا ہوا ہے بینکنگ سروس چارجز کے سلسلے میں, تو اس سلسلے میں ذرا مختصراً بات کر لوں. جہاں تک میری ناقص رائے اور علم ہے اس سلسلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بینک جو ہے وہ 2 طریقے سے کماتے ہیں. ایک سروسز اور ٹریڈ کے ذریعے سے کماتے ہیں, دوسرے انٹرسٹ سے کماتے ہیں. یعنی خالص لون دے کے انٹرسٹ چارج کر کے کماتے ہیں, میں کمرشل بینکنگ کی بات کر رہا ہوں. دوسرا کچھ سروس پرووائڈ کر کے کماتے ہیں.
جہاں تک سروسز کی بات ہے اس سلسلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی ایف ایکس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے پیسے دوسری کنٹری میں بھیجیں, تو آپ کو ایک ٹرانسفر کی سروس دی جا رہی ہے, چیک بک کی کوئی سروس دی جا رہی ہے, اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوئی سروس دی جا رہی ہے. تو سروس کے اگینسٹ میں اس میں کوئی پیسے نہیں دے جا رہے ہیں, بینک آپ کو کوئی پیسے نہیں دے کے اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں چارج کر رہا ہے, خالص ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے. ایل سی کی کوئی سروس ہے, باہر سے پیسے منگانے کی انورٹ ریمیٹنس یا آؤٹ ورڈ ریمیٹنس کی کوئی سروس ہے, تو پیور سروسز کے اگینسٹ میں کوئی چیز چارج کی جا رہی ہے, تو اس سلسلے میں کوئی اس میں ممانعت نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے, یہ سروسز کا معاملہ ہے. اس سلسلے میں اس کی حرمت کی بات نہیں آتی ہے. بینک سروسز پہ کوئی ریٹ چارج کرتا ہے, کوئی پیسہ چارج, کیونکہ اس میں بھی فکس اماؤنٹ ہوتا ہے, کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتا, تو وہ فی مثال کے طور پر چیک بک ایشو کر رہا ہے تو اس چیک بک کے اگینسٹ میں آپ کی فی چارج کر رہا ہے. کرنسی ایکسچینج کے سلسلے میں وہ اپنا اس پہ منافع کما رہا ہے, یا پھر آپ کو کرنسی ٹرانسفر کے سلسلے میں آپ کا کوئی منافع چارج کر رہا ہے. اور یہ صرف بینک نہیں کرتا, ایکسچینج ہاؤسز بھی کرتے ہیں, ٹرانسفر فی آپ سے لیتے ہیں. تو فی کے انکم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ فی پھر لون سے لنک ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں پھر وہ فی بھی انٹرسٹ کے دائرے میں آ جاتی ہے. اگر لون سے ہٹ کر ہے, خالص سروسز کے اگینسٹ میں ہے, تو اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اگر اور کسی کو سوال ہو تو وہ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی, یہاں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بینک لون فی نفسی ہی بینک لون اگر اس کو اس کی اصل شکل میں بنا کسی سود کے لیا جا سکتا ہے کسی بھی بینک سے. یہاں انہوں نے کوئی کسی خاص بینکنگ کے سلسلے میں نہیں کہا, عمومی بینک کے سلسلے میں انہوں نے کہا, یا ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں کوئی غلطی ہو, اگر غلطی ہو تو بتا دیں. اگر فی نفسی بینک لون لیا جا سکتا ہے وداؤٹ کریڈٹس, میں نے یہ سوال لکھ کر بھی بھیجا ہے, پڑھا بھی جا سکتا ہے, جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ بینک کس طرح کماتا ہے, بینک کی آمدنی کس طرح ہوتی ہے. وہ کسٹمر سے 12% لون لے کر اور پھر 8% لون دے کر وغیرہ وغیرہ, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اس طرح بینک کا پیسہ جمع ہوتا ہے. اب وہی پیسہ وہ اپنے دوسرے کسٹمر کو لون دینے کے لیے استعمال کرتا ہے, تو کیا وہ پیسہ ہم بذریعہ لون استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ سود کا ہے, عین ربا کا ہے. جہاں تک میری ناقص عقل اور فہم ہے, میں نہیں جانتا کہ بینک جو ہے کوئی بھی ایسا لون دیتا ہے جس میں وہ انٹرسٹ چارج نہیں کرتا. جب بھی وہ لون دے گا تو آن ڈے ون وہ یہ کہے گا کہ میں کمرشل لون کی کنوینشنل بینکنگ کی بات کر رہا ہوں. جب بھی وہ لون دے گا تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے دے گا کہ میں جو ہے آپ کو منتھلی بیسس پہ, اینول بیسس, سالانہ بیسس پہ یہ شرح سود چارج کروں گا. صرف کریڈٹ کارڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں تک میری نالج ہے جس میں بینک جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مختصر مدت 45 ڈیز 35 ڈیز, آئی ڈونٹ نو الگ الگ ملکوں کا کیا طریقہ ہے, الگ الگ بینکوں کا الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے, کہ اگر آپ نے اس مدت کے اندر پیسہ واپس کر دیا تو میں آپ کو کوئی انٹرسٹ چارج نہیں کروں گا. تو اس سلسلے میں نے یہ بات کہتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر حاجت اور ضرورت کی بنیاد پہ, کیونکہ وہاں پہ کوئی الٹرنیٹیو سسٹم ہے ہی نہیں ہے اور ہم ڈیبٹ کارڈ یوز نہیں کر سکتے اور ہمیں مجبوری کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کی ہے, اس صورت میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے بحالت مجبوری اگر کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے, اگرچہ کہ آپ گنہگار ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ میں یہ ایگری کر لیا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کریں گے تو چارج آپ انٹرسٹ پے کریں گے, تو اس سلسلے میں نے کہا کہ اگر آپ نے بحالت مجبوری وہ کارڈ لیا ہوا ہے تو آپ بہتر امکان کوشش کریں ایک یہ وہ وقت پہ پے کریں کہ آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ کا کوئی یہ نہ آ جائے, کوئی موقع ہی نہ آئے کہ آپ کو وہ انٹرسٹ پے کرنا پڑے اور وہ حرمت کا آپ شکار ہوں. لہٰذا آپ کے سوال کی بات ہے کہ بھائی آپ جب اوپن کرتے ہیں اکاؤنٹ اور وہ بینک چونکہ وہ سود پہ پیسہ اٹھا رہا ہے اور وہ اس وجہ سے وہ پیسہ ہمیں دے رہا ہے, اس وجہ سے وہ حرام ٹھہرا,
وہ پورا کا پورا پیسہ ہی حرام ٹھہرا. تو اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن اٹس پارشل ٹروتھ، اٹ از ناٹ 100% ٹروتھ. ضروری نہیں ہے کہ ہر پیسہ بینک جو ہے وہ سود پہ اٹھاتا ہو. ایک بینک کی اپنی ایکویٹی بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ پہ جتنے بھی پیسے اٹھاتا ہے اس پہ کوئی سود نہیں دیتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سیونگ اکاؤنٹ پہ آپ کو جو ہے بینک سود دے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض کرنسی پہ بندے کو جو پیسے رکھ رہے ہیں اسے پیسے دینا پڑتے ہیں رادر دین کہ وہ پیسے کوئی ریسیو کریں. تو بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بینک جو ہے وہ اس کی کاسٹ آف فنڈنگ ہو. ٹیکنیکلی اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنیکل اس کی ٹرمینالوجی ہے کہ کاسٹ آف فنڈ. کبھی کبھی بینک کی کاسٹ آف فنڈنگ زیرو بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی کاسٹ آف فنڈنگ نیگیٹو بھی ہوتی ہے, یعنی پیسے جو رکھ رہے ہیں اسے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ سچویشن جاپان میں خصوصی طور پر لاگو ہے کہ ایک زمانے تک وہاں کاسٹ آف فنڈنگ نیگیٹو ہے, یعنی وہ ڈپازٹ ریٹ نیگیٹو ہے, ڈپازٹ پہ کوئی انٹرسٹ دیے نہیں جاتے ہیں کہ بڑی حد تک ڈپازٹ پہ انٹرسٹ بینک چارج کر رہا ہوتا ہے, بینک کوئی دے نہیں رہے ہوتا ہے. واللہ عالم. اور اس سلسلے میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی الگ رائے رکھے. تو میں نے جو اگر یہی سوال تھا تو میں نے جو ہے وضاحت کی کوشش کری. وہاں جاسر صاحب کوئی اور اس سلسلے میں وضاحت تھی یا پھر یہی بات تھی؟ جی میرے خیال میں جو ان کا سوال تھا اس کا جواب انہیں مل گیا ہے. اور ایک سوال تھا مولانا کہ آج کل کرنسی کی ویلیو بہت تیزی سے گرتی ہے, تو اگر کسی نے کسی کو 2 سالوں کے لیے قرض دیا ہے اور اس عرصے میں کرنسی کی ویلیو گر گئی, تب تو قرض دینے والے کا نقصان ہو گیا, تو اس نقصان سے بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ کیا یوں سمجھا جائے کہ قرض کا معاملہ بجائے کرنسی کے سونے یا چاندی کے ذریعے کیا جائے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس سلسلے میں فقہاء نے اور اسپیشلی معاصرین نے کافی اس سلسلے میں سوچا ہے, اور اس سلسلے میں کافی تحقیق بھی ہوئی ہے. قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں تو جو سود کی حلت کی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ جو ویلیو جو گھٹتی ہے اس ویلیو جو ہے اس کا ایک بدل ہے, یعنی انٹرسٹ جو چارج کیا جاتا ہے اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کا ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفلیشن. آپ نے جو بات کری تھی وہ انفلیشن کی بات کری تھی کہ جو ویلیو آف دا کرنسی جو گھٹتا جاتا ہے, تو انٹرسٹ کا ایک فیکٹر جو ہے وہ انفلیشن ہے. قبل اس کے میں اس کا جواب دوں, میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ لیٹس سے کہ آپ نے قرض نہیں دیا اور آپ نے یہ پیسہ اپنے پاس رکھا, تو کیا انفلیشن نہیں ہوگا؟ کیا وہ پیسے کی قیمت نہیں گھٹے گی؟ اس وقت بھی گھٹے گی نا, لون دینے سے ہی تو نہیں گھٹتی ہے. آپ کے پاس بھی اگر یہ پیسہ گھٹا, لیٹس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو دیے اور سال بعد جو ہے آپ نے واپس لینے کی بات کری, تو 1 سال بعد آپ نے 1 لاکھ ہی واپس کرے جبکہ اس کی 1 لاکھ کی قیمت گھٹ گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو گھٹی ہے وہ قرض کی وجہ سے نہیں گھٹی, اس کا قرض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ وہ تو انفلیشن اور دیگر اکنامک فیکٹر کی وجہ سے گھٹی ہے. لون کو شریعت میں جس طرح کہ میں نے پہلے بات کری تھی کہ اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ اور اس کو ایک بینیفیشل کانٹریکٹ کہا گیا ہے, اس کو کمرشلائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض صورتوں میں علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر کرنسی کی قیمت اتنی گھٹ جائے کہ بھائی بندہ پیسے ہی نہیں دے رہا ہے, سالوں گزر گئے اور کرنسی کی قیمت 80-90% گھٹ گئی, تو اس سلسلے میں بعض علماء نے اس سلسلے میں بڑی احتیاط رکھتے ہوئے بات کری ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. تو انہوں نے وہ انفلیشن ٹیگ, یعنی بھائی انفلیشن کس کو کہا جاتا ہے, اس سے ٹیگ کوئی ریٹرن کی بات کرنے کی کوشش کری ہے. اور اس سلسلے میں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. میں یہ بات کہوں گا کہ بھائی اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو قرض دے رہا ہے اس کے لیے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی وہ زیادہ پیسے چارج کرے, لیکن جس نے قرض لیا ہے اس پہ تدیناً قانوناً نہیں, لیکن اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ پیسہ دے واپس. اللہ کے رسول نے کہا بہترین جو قرضدار ہے اور وہ قرضہ جو واپس کرتا ہے وہ زیادہ واپس کرنے والا بہترین قرضدار ہے. اس کے لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ آپ اس کو زیادہ کریں, لیکن کانٹریکچولی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پہلے سے ایگری کر لیں. اگر آپ کو قرضہ نہیں دینا ہی نہیں تھا تو پھر آپ قرضہ نہ دیں, کوئی اور چیز اسے دیں جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور جس کی ویلیو قائم رہتی ہے. اس کی یہ شکل بھی بن سکتی ہے. ہوپ فلی آپ کا آنسر مل گیا جناب ابو ہریرہ فیصل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اجازت ہو تو میں کچھ مزید عرض کروں. جی
جی جزاکم اللہ. جیسے ہمارے مہمان محترم نے ماشاءاللہ اس کا بہت عمدہ جواب دیا. البتہ انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر میں اسے نہ بھی قرض دیتا اور اپنے پاس رکھتا تب بھی اس کی ویلیو گرتی. اچھا، ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ میں اس کو کہیں انویسٹ کرتا، اس کے بجائے میں نے کسی کے ساتھ، مثلا میں نے نہیں، میں یہ اپنے لیے سوال نہیں کر رہا ہوں، ایک ان جنرل کوشچنس آتے ہیں اس طرح کے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ دینے والے نے بجائے انویسٹ کرنے کے اس کو کسی کو قرض دے دیا، تو وہاں یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو انویسٹ کرنے جا رہا تھا لیکن کسی نے اس کے بجائے اس سے قرض مانگ لیا. ہاں، اگر یہ مان لیجئے کہ قرض مانگنے والا کوئی ضرورت مند تھا تو وہاں پھر وہ مسئلہ آئے گا کہ بھائی اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. جزاک اللہ خیر ابو ہریرہ بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس کو ایک ٹیکنیکل اصطلاح میں کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. کہ بھائی ایک اپرچونٹی تھی آپ کے پاس کہ آپ یا تو اس کو انویسٹ کر کے ریٹرن کریں، اس پہ ریٹرن کمائیں، یا پھر یہ ہے کہ اب آپ جو ہے ایک کسی پہ رحم کرتے ہوئے کسی کو لون دے دیں. ہمیں جس طرح میں نے بنیادی بات کہی کہ شریعت لون کو کمرشلائز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن لون دینے والے پہ آخرت میں اجر کی بات کری گئی ہے. اب لون کیوں دیتے ہیں؟ ضرورت مندوں کو لون دیتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کا بدل آپ دنیا میں نہیں چاہتے، اس کا بدل آپ آخرت میں چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے آپ نے چھوڑ کے اس بندے کو دیا، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں لون میں؟ اس کی کوئی مدد ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مدد کا بدلہ اور صلہ آپ آخرت میں چاہتے ہیں، آپ دنیا میں نہیں چاہتے ہیں. اس کو کمرشلائز کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں دی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. سوال کی دوسری شق سونے چاندی سے متعلق تھی کہ کیا قرض کا معاملہ سونے چاندی سے ہونا چاہیے اس ڈی ویلیویشن سے بچنے کے لیے؟ بالکل. آپ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسے دوں گا آپ کو 2 سال بعد اگر آپ واپس کریں گے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو جو ہے پیسے کا جو قیمت بنتی ہے سونے کی، وہ سونا میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ سونا لے لیں، 10 گرام سونا، 20 گرام سونا، جو بھی آپ قیمت ہے آپ سونا اسے دے دیں اور اسے کہیں کہ آپ مجھے سونا واپس کر دیں. اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں. یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے ٹو پروٹیکٹ دی انفلیشن. تو کیا آپ ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے اس کو ریکمینڈ کریں گے سونے جی چاندی والے طریقے کو؟ آپ بالکل کریں، اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں شریعت میں اس کی بالکل کوئی قباحت نہیں ہے. اور ایک سوال ہے، کین وی کیپ ایف ڈی ٹو گیٹ بینک گارنٹی ٹو آور سپلائر ٹو بائی مٹیریل آن کریڈٹ؟ میرے خیال میں زیادہ سیکنڈ سیشن سے ریلیٹڈ ہوگا یہ سوال. دیکھیے بھائی، ایف ڈی جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایف ڈی کے ذریعے سے جو ہے نا کریڈٹ اٹھا لیں، وہ گارنٹی ایشو کروائیں. آپ جو ہے آپ کوئی بھی سیکیورٹی رکھ لیں. آپ اٹس ناٹ نیسیسری کہ بھائی آپ ایف ڈی کھول کے ہی سیکیورٹی رکھیں. اور اگر آپ کا یہاں پہ انٹینشن صرف یہ ہے کہ بینک کی کوئی سروسز آپ یوٹیلائز کریں، رادر دین یہ ہے کہ آپ ایف ڈی اوپن کر کے اس سے کوئی انٹرسٹ کمائیں. انٹرسٹ آپ ایف ڈی کر کھول کے کمائیں، سیونگ اکاؤنٹ سے کمائیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اوپن کر کے بینک سے کمائیں، تو انٹرسٹ ہی رہے گا اور آپ کو وہ پیسے جو ہے ہمیشہ خیرات میں ہی دینے ہوں گے. لیکن اگر آپ کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی آپ اگر کوئی بینک گارنٹی ایشو کرانا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئی سروس ریلیٹڈ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا ایک نقطہ یہی ہے کہ بھائی آپ کا اگر ایف ڈی کے ذریعے علاوہ کوئی دوسری کیش سیکیورٹی رکھ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ اسی کی مارجن لین لگا کے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ پہ لین لگا کے کریں rather than opening the deposit, the fixed deposit. میرے خیال میں بہت سارے سوالات ہیں مولانا صاحب. ہماری ایک درخواست تھی ہمارے تمام مساہمین سے کہ سوالات انشاءاللہ یہ آپ کے جو بھی ہیں سیو کر لیے جائیں گے. زیادہ سے سوالات کا تعلق اگلی نشست سے ہے. میں ہمارے آج کے محاضر مولانا حبیب الرحمن صاحب سے مختصراً درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ربا کے جو معاشرتی اور جو اخلاقی نقصانات ہیں اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا آگاہ کریں تو بہت بہتر ہوگا. مولانا کیا یہ دوسرے سیشن سے متعلق چیز نہیں تھی؟ نہیں، یہ فرسٹ سیشن سے. اچھا، میرے ذہن میں تھا کہ یہ شاید ہم کیونکہ سیویریٹی آف ربا جو ہے وہ دوسرا سیشن تھا، تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے
معاشرے پہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اقتصادی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جو ہمیں نقصانات سمجھ آ جاتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ مولانا جاسر صاحب اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے نا ہم نیکسٹ سیشن کے ساتھ ہی اس کو کرتے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیرن احسن الجزا. ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں ہمارے آج کے مہمان محاضر جناب مولانا حبیب الرحمن محتشم صاحب کے، کہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک، ہماری دعوت پر کو قبول کیا. میں ہمارے مساہمین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی سوالات ہیں اس کو سیو کر لیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتانی تھی کہ اگر اس طرح کا اور کسی کو سوالات کرنے ہیں تو ہمارے لنک میں جا کے دوبارہ سے وہ سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمیں سوالات کو ترتیب دینے اور جو سملر سوالات ہیں اس کو مرج کر کے ایک اچھے انداز سے پیش کرنے میں آسانی ہوگی. میں آخر میں جناب مولانا شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کلمات تشکر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہم لوگوں نے کیا تھا، لیکن الحمدللہ آپ سب کے تعاون کی وجہ سے بڑی حد تک یہ نشست کامیاب رہی. ہمارے آج کے جو ہمارے مہمان محاضر جناب حبیب الرحمن محتشم ندوی صاحب، ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے دیا تاکہ معاشرے کے اندر اس تعلق سے بیدار عام ہو جائے. اور ہمارے جتنے شرکاء جو ہند و بیرون ہند سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مسلسل سوالات بھی آ رہے ہیں، اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے اندر دلچسپی ہے اور مزید لوگ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ شروع میں ہی ہمارے مولانا جاسر صاحب نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلی نشست ہے، اسی طرح اس کے اور دو نشستیں ہوں گی سلسلہ وار. انشاءاللہ بہت ساری اور چیزیں بھی اس نشستوں میں آ جائے گی. اکثر سوالات وہ ہیں جو ہماری اگلی نشستوں سے متعلق ہیں، تو لہذا ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سوالات کو ہم لوگوں نے اگنور کیا ہے. نہیں، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے انشاءاللہ تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے. ہم انشاءاللہ وہ تمام کے تمام سوالات ہمارے مولانا حبیب الرحمن صاحب کے پاس دے دیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات جلد از جلد آپ کو پہنچا دیے جائیں. پھر ایک مرتبہ میں ہمارے جتنے بھی شرکاء ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا حبیب الرحمن صاحب اور ہمارے مولانا جاسر صاحب نے اس کے سلسلے میں بڑی محنتی کی ہیں، ان کا بھی شکریہ. اللہ ہمارے ان تماموں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس نشست کو کامیاب فرمائے، اور واقعی جو سود کی لعنت ہے اس سے ہم کو بھی اور پورے معاشرے کو اس سے پاک رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.